کسی بھی ایسے الیکشن کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی جو پبلک کا ٹرسٹ اور کانفیڈنس نہ حاصل کر سکے۔ ٹرسٹ کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو یہ باور ہو کہ یہ جو الیکشن ہے یہ فری تھا، یہ فیئر تھا، یہ ٹرانسپیرنٹ تھا، یعنی یہ جو ہے آزادانہ تھا، یہ منصفانہ تھا، یہ شفاف تھا۔ تو اب فیئر اور فری میں کیا فرق ہے کہ فری کا تعلق جو ہے وہ ووٹر کے ساتھ ہے اور فیئر کا تعلق جو ہے وہ کینڈیڈیٹ کے ساتھ ہے۔ تو الیکشن فری ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو ووٹر ہے اسے اپنا ووٹ کاسٹ کرنے کی مکمل آزادی ہو، یعنی اس پر کسی قسم کا نہ دباؤ ہو، نہ وہ کسی قسم کے خوف میں ہو، اور یہ دباؤ یعنی نہ اسے پیسے سے یہ دباؤ کریٹ کیا جائے اور نہ ہی طاقت کے زور پر یہ دباؤ کریٹ کیا جائے۔ اچھا، اور فیئر کا مطلب کیا ہے؟ فیئر کا مطلب یہ ہے کہ جو کینڈیڈیٹ ہیں، یعنی جنہیں ووٹر کا ووٹ چاہیے، تو ان کو لیول پلینگ فیلڈ مہیا کیا جائے۔ یعنی وہ کیسے کہ بھئی جو الیکشن کمیشن ہے اور جو دیگر جو ایڈمنسٹریٹو ادارے ہیں جو الیکشن کرانے پہ مامور ہیں، تو وہ کسی بھی کینڈیڈیٹ کے ساتھ امتیازی سلوک نہ کریں۔ ٹھیک، اچھا، اور ٹرانسپیرنٹ کیسے ہوگا الیکشن؟ ٹرانسپیرنٹ کا مطلب یہ ہے کہ جو الیکشن ہے وہ نہ صرف یہ کہ آزادانہ اور منصفانہ ہو، بلکہ آزادانہ اور منصفانہ دکھائی بھی دے۔ تو اگر یہ تین چیزیں ہوں گی اور اس طرح سے ہوں گی جیسے میں نے گزارش کی، تو آپ اس کا مطلب ہوگا کہ آپ نے پبلک کا ٹرسٹ حاصل کر لیا۔ اور کانفیڈنس پبلک کا کیسے آپ حاصل کریں گے؟ کہ الیکشن ہونے کے بعد جب حکومت کا قیام عمل میں آئے گا تو اس قیام میں کسی قسم کی کوئی مینیپولیشن نہیں کی جائے گی، یعنی جو لوگوں نے اپنی جو ہے اوپینین دیا اپنے ووٹ کے ذریعے اس کو آنر کیا جائے گا۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ ہارس ٹریڈنگ کے ذریعے یا ڈنڈے کے زور پر یا کسی اور بلیک میلنگ کے ذریعے آپ لوگوں کو مجبور کریں اور اپنی من پسند حکومت بنوا لیں، اور اس طرح سے کیا ہو کہ آپ جو لوگوں کی رائے ہے جو انہوں نے ووٹ کے ذریعے ایگزیکیوٹ کی اس کا احترام نہ کریں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پبلک کا کانفیڈنس نہیں حاصل کر سکیں گے۔ دنیا کے جتنے بھی جمہوری ادارے ہیں اور جتنے بھی جمہوری ملک ہیں وہ تمام کے تمام یہ جو میں آپ کو گزارشات کی ان کو مانتے ہیں اور انہی کے مطابق جو ہے وہ گیج کرتے ہیں الیکشن کو۔ اچھا، اب یہ دیکھتے ہیں کہ انہی یہ جو میں نے آپ کو گزارشات کی ان کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے یہاں الیکشن ہوا کیا وہ فری تھا، کیا وہ فیئر تھا، کیا وہ ٹرانسپیرنٹ تھا، یعنی کیا اس نے پبلک کا ٹرسٹ حاصل کیا اور کیا وہ پبلک کا کانفیڈنس حاصل کر سکے گا۔ اچھا، فری جو پی ٹی آئی کے لوگ تھے وہ تو عام ہم یہ سوشل میڈیا کے ذریعے دیکھتے رہے، سوشل میڈیا کیا ہم اپنی عام جو زندگی میں ادھر ادھر چلتے پھرتے یہ باتیں دیکھتے رہے کہ بھئی وہ تو اپنا جھنڈا بھی کہیں اٹھا کے لے جا رہے ہیں تو آپ انہیں پکڑ رہے ہیں، ان کی پولیس جو پٹائی کر رہی ہے۔ اچھا، سو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس یارڈ سٹک کے مطابق فری نہیں تھا الیکشن۔ ٹھیک، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ آگے چل کے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ ساری باتیں میں کیوں آپ کو گزارش کر رہا ہوں۔ ٹھیک، اچھا، اور انہیں محسوس کرنے کے بجائے اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اچھا، فیئر تھا، بھائی فیئر کیسے تھا؟ جو سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے اس کو تو لیڈر ہی آپ نے جو جیل میں ڈالا ہوا ہے، یہ نہیں بلکہ اس کے جو اگلے ٹیئر ہیں لیڈرشپ کے وہ بھی آپ نے جیل میں ڈالے ہوئے ہیں۔ اور آپ تو اس حد تک چلے گئے ہیں کہ جو آپ کا لوکل میڈیا ہے اس کو اس بات کی بھی آزادی نہیں ہے کہ جو سب سے بڑی جماعت ہے اس کا جو سپریم لیڈر اس کا نام بھی وہ لے سکیں۔ باقی باتیں تو آپ چھوڑیے، آپ نے تو جو سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے اس سے اس کا انتخابی نشان تک چھین لیا۔ اور الیکشن کمیشن جس کو یہ انشور کرنا تھا کہ لیول پلینگ فیلڈ سب کو ملے، یعنی الیکشن فیئر ہو، وہ تو خود پارٹی بنی ہوئی ہے۔ یعنی آپ یہ دیکھیے کہ وہ تو ایسے فالو کرتی رہی کہ بھائی ہائی کورٹ نے ان کے حق میں فیصلہ دیا تو الیکشن کمیشن نے اپیل کر دی سپریم کورٹ میں کہ یہ انتخابی نشان والا کیس ہے۔ سو یہ فیئر الیکشن نہیں ہو سکا۔ اچھا، اب آپ یہ دیکھیے کہ جی کیا یہ ٹرانسپیرنٹ تھا؟ بھائی ٹرانسپیرنٹ کیسے تھا؟ میں آپ کو گزارش کروں، میں جب بہت پہلے سول سروس میں ہوتا تھا تو میں نے الیکشن کرایا بھی ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد میں جب اخبار ٹیلی ویژن کے ساتھ منسلک تھا تو میں نے جو الیکشن ہے اسے کور بھی کیا۔ یہ کوئی ایسی راکٹ سائنس نہیں ہوتی، سمپل سی بات ہوتی ہے کہ جی جب اس کے پولنگ اسٹیشن کے اوپر ووٹ جو ہے وہ کاسٹ کر دیے سب نے، تو جتنے بھی امیدوار ہیں ان کے وہاں پر پولنگ ایجنٹ موجود ہوتے ہیں، ان کی موجودگی میں
جو ووٹ ہیں انہیں کاؤنٹ کیا جاتا ہے، اور اگر کوئی ووٹ ریجیکٹ کیا جا رہا ہو تو وہ سب کو دکھا کر تو ریجیکٹ کیا جاتا ہے، ٹھیک۔ اچھا اب اس پرٹیکولر کیس میں چلیں جی، اچھا اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک فارم ہے جس کے اوپر وہ نتیجہ لکھا جاتا ہے، اس کے اوپر سارے پولنگ ایجنٹ جو ہے دستخط کرتے ہیں، پریزائڈنگ افسر جو ہے دستخط کرتا ہے، اور اس کے بعد اس کی کاپی سب کو دی جاتی ہے۔ اچھا شروع میں تو آپ نے ایسا کیا، لیکن بعد میں آپ نے کہا کہ جی نہیں ایسا نہیں ہوگا، نہیں یہ تو آپ دیکھیے کہ ٹرانسپیرنسی تو ختم ہو گئی یہیں پر۔ جو کوڈ آف کنڈکٹ ہے آپ کا الیکشن کمیشن کا اپنا بنایا ہوا، اس کی بھی پابندی نہیں کی بھائی، آپ نے انڈیو ڈیلے کیا الیکشن کے نتائج اعلان کرنے میں، اور اس دوران اس طرح کی چیزیں بھی سامنے آئیں کہ جو ریٹرننگ افسر ہے جس نے الیکشن کرائے وہ کوئی اور تھا، جس نے الیکشن کا جو رزلٹ آگے فارورڈ کر کیا الیکشن کمیشن کو وہ کوئی اور تھا، ٹھیک۔ ایک جو ریٹرننگ افسر کا تھا اس کا تو ریزگنیشن جو میرے تک بھی گردش کرتا کرتا پہنچ گیا، جس میں سے لکھا کہ جی میں نے بڑی اچھی ساری زندگی نوکری کی، لیکن یہ جو پچھلے 2-3 دن تھی یہ میرے لیے نائٹ میئر تھے، سو میں استعفیٰ دیتا ہوں۔ تو یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ٹرانسپیرنسی بھی آپ کی ان کوسچن ہے۔ اچھا اب یہ سب کچھ کہ یہ الیکشن جو ہے یہ نہ ٹرانسپیرنٹ تھا، نہ فیئر تھا، نہ فری تھا، یہ سب کچھ جو پبلک ہے اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، ٹھیک۔ تو اچھا چلیں جی، ہم یہ کہتے ہیں جی کہ ہماری آنکھوں نے جو دیکھا وہ غلط دیکھا، جو ہمارے کانوں نے سنا وہ غلط سنا، تو پھر بھائی اب آتے ہیں کہ لوکل میڈیا نے کیا کہا۔ وہ تمام اخبار اور میڈیا گروپس جن پہ آپ نے الیکشن سے پہلے یعنی شہ سرخیاں کہ جتنی بھی اخباریں تھیں اردو اور انگریزی کے مین اخبار، صرف ایک ڈان اخبار تھا اطلاع کے مطابق جس نے بیک پیج پہ یہ خبر چھاپی، باقی تو تمام اخباروں نے فرنٹ پیج پہ یعنی شہ سرخیاں چھاپیں کہ جی قوم نے فیصلہ سنا دیا، میاں نواز شریف صاحب وزیر اعظم الیکشن سے 2 دن پہلے۔ یعنی اس طرح کا جو میڈیا تھا لوکل میڈیا، اس نے بھی یہ رپورٹ کیا کہ یہ الیکشن نہ فری تھا، نہ فیئر تھا، نہ ٹرانسپیرنٹ تھا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، میں آپ کو پھر گزارش کر دوں میری بات کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں اور اسے نیگیٹو سینس میں لینے کے بجائے پازیٹو سینس میں سمجھنے کی کوشش کریں۔ اچھا چلیں جی، ہم اس کو بھی بھول جاتے ہیں کہ جی جو میڈیا تھا اس نے جو کچھ کہا چلو جی جہنم میں جائے، ہم اس کی بھی پرواہ نہیں کرتے۔ تو پھر ہم دیکھیں گے کہ جی انٹرنیشنل میڈیا نے کیا کہا، تو آپ یہ لیں اس کے اوپر گوگل کے اوپر جا کر دیکھ لیجیے، الجزیرہ دیکھ لیں، بی بی سی دیکھ لیں، کوئی اور نیٹ ورک دیکھ لیں، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ جو الیکشن ہے یہ انٹرنیشنل میڈیا کا بھی ٹرسٹ حاصل نہیں کر سکا۔ اچھا چلو جی انٹرنیشنل میڈیا بھی جائے بھاڑ میں، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جن ممالک کو دکھانے کے لیے ہم یہ الیکشن کر رہے تھے کہ ان کو ہم نے یہ دکھانا تھا جی کہ ہمارے ہاں جو ہے وہ پولیٹیکل سٹیبلٹی آ رہی ہے تاکہ وہ ہمارے پر ٹرسٹ کریں، ایک مضبوط حکومت ہوگی جس کو وہ پیسے دیں گے اور ہماری اکانومی جو ہے وہ اپنے پیروں پر دوبارہ کھڑی ہوگی۔ اب وہ ممالک کیا کہہ رہے ہیں جی؟ اچھا یہ شروع کرتے ہیں یورپین یونین سے۔ یورپین یونین جس کے ٹوٹل 27 ممبر کنٹریز ہیں، یعنی 27 یورپی ملک جو ہے ان کا جو آپ کا فارن افیئرز اور سیکیورٹی پالیسی کا جو لیڈ سپوکس پرسن ہیں یہ پیٹر سٹینو، اب وہ کیا کہتے ہیں میں آپ کو گزارش کرتا ہوں۔ یہ ان کے الفاظ میں آپ کو پڑھ کر سنا رہا ہوں۔ وی ریگریٹ دی لیک آف لیول پلئنگ فیلڈ، ٹھیک، ریسٹرکشنز آف فریڈم آف اسمبلی، freedom of expression both offline and online, restrictions on access to internet, as well as allegations of severe interference in the electoral process including arrest of political activists. یعنی وہ 27 ملک جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ریگریٹ کرتے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں دیا گیا، اچھا جو فریڈم آف ایکسپریشن نہیں تھی، اچھا جو ہے وہ فریڈم آف اسمبلی یعنی جلسے کرنے کی آزادی نہیں تھی، انٹرنیٹ تک ایکسیس نہیں تھی، اور جو لیڈرشپ جو ہے مختلف جو سیاسی جماعتوں کی اگر گرفتار کی گئی۔ اچھا اب آپ یہ اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہ سیویئر یعنی عام نہیں بلکہ سیویئر انٹرفیئرنس ان دی پولیٹیکل پروسیس، الیکٹورل پروسیس۔ تو
اب اس کے بعد جو ہے یہ جو پیٹر اسٹینو ہیں، انہوں نے ان 27 یورپی ممالک کی طرف سے جن کی جو مالی امداد ہے اس پہ ہمارا ریلائنس ہے، ان کی طرف سے کہا کہ جی یہ جتنے بھی یہ الزامات ہیں ان کی بالکل غیر جانبدارانہ طریقے کے ساتھ جو ہے وہ کیا جائے، تحقیقات کی جائیں، اور جو ہماری ریکمنڈیشنز آنے والی ہیں یورپین یونین الیکشن ایکسپرٹ مشن رپورٹ، اس کی پابندی کی جائے۔ اچھا جی، اب یورپین یونین سے دوسری طرف جاتے ہیں، کیا جی، یونائٹڈ کنگڈم، ٹھیک، اچھا جی، ان کے جو یہ لارڈ کیمرون ہیں جو فارن سیکریٹری ہیں یعنی یو کے، اسی طرح کی انہوں نے بھی جو ہے وہ گزارشات کی ہیں جیسی کہ یہ یورپین یونین نے کی۔ اچھا جی، اس کے بعد اب جو سب سے ہمارا دوست امریکہ، اب ان کا جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے اس کے جو سپوکس پرسن ہیں میتھیو ملر، انہوں نے بھی اسی طرح کی گزارشات کی ہیں جیسی میں نے آپ کو کہیں۔ اچھا جی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نہ تو پبلک کا ٹرسٹ حاصل کر سکا ہمارا الیکشن، نہ لوکل میڈیا کا ٹرسٹ حاصل کر سکا، نہ انٹرنیشنل میڈیا کا ٹرسٹ حاصل کر سکا، نہ ہی جو ہے وہ جو بیرونی جو دنیا ہے یعنی جو وہ ممالک ہیں جن کے اوپر ہماری اکانومک ریلائنس ہے، نہ ہی ان کا ٹرسٹ حاصل کر سکا یہ الیکشن۔ اچھا چلو کوئی بات نہیں جی، ہمیں اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ چلو یار اس کے بدلے میں بے شک ہم ان کا ٹرسٹ حاصل نہ کر سکے لیکن ملک کے اندر پولیٹیکل سٹیبلٹی تو آئے۔ اچھا، پولیٹیکل سٹیبلٹی کا کیا مطلب ہے کہ جی 5 سال یہ ہماری جو ہم نے حکومت بنائی ہے چل سکے۔ کیا یہ 5 سال چل سکے گی؟ بھائی یہ تو چوچو کا مربع آپ بنا رہے ہیں نا، کہ اس کے اندر تو یہ ہے کہ آپ کیا کریں گے کہ پتہ نہیں کتنی، یعنی نون لیگ، پیپلز پارٹی، ایم کیو ایم، اچھا مولانا فضل الرحمان، پتہ نہیں کیا کیا، پھر آزاد امیدوار۔ اچھا ساتھ ہی ساتھ آپ کیا کر رہے ہیں کہ مینیپولیٹ کر رہے ہیں، ٹھیک، جب آپ مینیپولیٹ کر رہے ہیں حکومت بنانے کے لیے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کانفیڈنس بھی نہیں اچیو کر پا رہے، اور وہ کانفیڈنس ظاہر ہے نہ پبلک کا، جیسے میں نے کہا، نہ لوکل میڈیا کا، نہ انٹرنیشنل میڈیا کا، نہ ہی جو انٹرنیشنل جو کمیونٹی ہے اس کا۔ اچھا جی چلو کوئی بات نہیں، یہ بھی ہم اس کو بھی کہتے ہیں جی دفع کرو، کہ کوئی بات نہیں جی یہ 5 سال ہماری حکومت پوری نہ کرے، ٹھیک ہے، کیونکہ ایک پارٹی بھی جب ہمارے یہاں جیت کر حکومت بناتی ہے تو اس کو بھی آج تک کبھی وہ بھی 5 سال پورے نہیں کر سکی، تو یہ چوچو کا مربع جو ہے یہ کیسے 5 سال پورے؟ اچھا چلو کوئی بات نہیں جی نہ پورے کرے جی، سال رہ جائے، 1.5 سال رہ جائے، 2 سال رہ جائے، لیکن کچھ ڈیلیور تو کرے۔ کیا یہ ڈیلیور کر سکتا ہے؟ یعنی یہ کولیشن، اس طرح کی کولیشن گورنمنٹ جو ہے وہ کیا ڈیلیور کر سکتی ہے کچھ؟ تو یہ وہ حسن نثار صاحب نے بڑی دلچسپ بات کہی کہ بھئی یہ کیا ڈیلیور کرے گی، کہ یہ تو جو کولیشن حکومت ہوتی ہے یہ تو نہ مرد ہوتی ہے نہ یہ عورت ہوتی ہے، یہ تو کوئی درمیان کی چیز ہوتی ہے جو ڈیلیور ہو تو سکتی ہے لیکن ڈیلیور کر نہیں سکتی۔ تو آپ مجھے یہ فرمائیں کہ یہ حکومت تو بن جائے گی لیکن اس حکومت کے اندر جتنے سٹیک ہولڈرز شامل ہوں گے تو کیا ان سب کی توقعات پر حکومت پورا اتر سکے گی؟ اچھا توقعات بھی کیسی؟ بھئی اس کے اندر جو لوگ شامل ہیں حکومت بنانے والے، کیا کسی کو بھی رائے برابر بھی اس بات کی کوئی احساس ہے کہ ملک کن حالات سے گزر رہا ہے؟ بھئی وہ تو اس وقت اپنا پیٹ بھرنے میں مصروف ہے، ٹھیک، میاں صاحب کی خواہش ہے کہ میں وزیر اعظم بن جاؤں، میری بیٹی وزیر اعلیٰ بن جائے پنجاب کی۔ شہباز شریف صاحب کی خواہش ہے کہ وہ وزیر اعظم بن جائیں، ان کا بیٹا وزیر اعلیٰ بن جائے۔ آصف زرداری صاحب کی خواہش ہے کہ اول تو ان کا بیٹا وزیر اعظم بنے، اگر وہ بیٹا وزیر اعظم نہیں بنتا تو میں پریزیڈنٹ بنوں اور میرا بیٹا فارن منسٹر بنے، اور میرا بیٹا بھی فارن منسٹر نواز شریف کے ساتھ نہ بنے بلکہ شہباز شریف کے ساتھ بنے۔ فضل الرحمان صاحب کی خواہش ہے کہ میں پریزیڈنٹ بنوں اور میرا بیٹا جو ہے وہ ایڈجسٹ کیا جائے۔ سو یہ تمام لوگ جو ہیں یہ تو اپنی اپنی دال روٹی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، ان کو کیا دلچسپی ہے اس ملک کے ساتھ؟ تو میں آپ کو گزارش کروں کہ یہ سارے کے ساری جو ایکسرسائز آپ نے کی ہے الیکشن کے ذریعے، یہ ایک فیوٹائل ایکسرسائز ہے۔ اچھا اب ظاہر ہے کہ اس کی آئیڈیل
تو ہم ضرورت نہیں ہے کہ ہم کوئی آئیڈیل سچویشن ڈھونڈنے کی کوشش کریں، لیکن جو اس وقت جو وہ جو کیا کہتے ہیں کہ بیسٹ پاسبل آپشن یہ ہے کہ یہ جو ارریگولیرٹیز ہوئی ہیں الیکشن کے اندر، اور یہ جو شکایات ہیں بڑی سنگین قسم کی، جن کا میں نے ابھی گزارش کیا، جو میں نہیں کر رہا بلکہ ساری دنیا کر رہی ہے، اس الیکشن کے سٹیک ہولڈرز کر رہے ہیں، تو ان پر بالکل غیر جانبداری کے ساتھ ایکشن لیا جائے اور ان کا تدارک کیا جائے۔ یہ جو خاص کر شکایات ہیں کہ یہ نتائج ہی تبدیل کر دیے گئے، اچھا اگر آپ نے نتائج تبدیل نہیں کیے تو اتنا عرصہ آپ نے کیوں وہ نتائج ان کا اعلان کیوں نہیں کیا؟ ٹھیک، اچھا اب جب آپ نے کر دیا، اگر یہ آپ نہیں کریں گے اور ایسی حکومت نہیں بنے گی جو میں نے گزارش کی کہ جس پہ پبلک جو ہے ٹرسٹ اور کانفیڈنس نہیں ہوگا، تو پھر آپ کی یاد رکھیے کہ اکانومی اپنے پیروں پر کھڑا ہونا تو دور کی بات، یعنی بھاگنا دوڑنا تو دور کی بات، وہ رینگ رینگ کر بھی چل نہیں سکے گی۔ تو اس بات کا فیصلہ اس کے بعد میرا نہیں خیال کہ آپ کے پاس کوئی اور وقت بچا ہوا ہے یہ فیصلہ کرنے کے لیے کہ آپ نے اس ملک کو بچانا ہے یا نہیں۔